बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओवर बिलिंग का एक यूनिट वापस करना होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। लेस्को को बिजली के 66 करोड़ यूनिट सार्फिन को वापस करने का ऑर्डर। करप्शन करने वाले लेस्को अफसरान फंस गए। DGFIA ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी। लेस्को को ओवर बिल यूनिट्स की वापसी के लिए 6 माह का वक्त दरकार। एक साल में 98 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सार्फिन को 31 करोड़ यूनिट्स का रिलीफ दिलवा दिया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं ओवर बिलिंग का एक यूनिट वापस करना होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। लेस्को को बिजली के 66 करोड़ यूनिट सार्फिन को वापस करने का ऑर्डर दिया गया। करप्शन करने वाले लेस्को अफसरान फंस गए। DGFIA ने तहरीरी यकीन दहानी तलब कर ली है। लेस्को को ओवर बिल यूनिट्स की वापसी के लिए 6 माह का वक्त दरकार है। एक साल में 98 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सार्फिन को 31 करोड़ यूनिट्स का रिलीफ दिलवा दिया। ओवर बिलिंग का एक यूनिट वापस करना होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। लेस्को को बिजली के 66 करोड़ यूनिट सार्फिन को वापस करने का ऑर्डर। आइंदा एक दिन भी ओवर बिलिंग नहीं होगी। लेस्को सार्फिन को 30 दिन का बिल जारी होगा। कंपनी ने बेज़ाब्तियों पर कड़ी शराइत आयद कर दी। 30 रोज की रीडिंग पर बिजली के बिलों के इजरा के लिए चेक कोड लगा दिए। एक दिन भी ऊपर हुआ तो सिस्टम इजाफी यूनिट्स को खुद ब खुद मनफी कर देगा। चेक कोड लगने से सार्फिन को 30 रोज से जायद यूनिट्स पर बिलिंग नहीं की जा सकेगी। रीडिंग सेक्शन की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर के मुताबिक 30 रोज की बिलिंग होगी। जराये के मुताबिक 30 रोज से जायद इजाफी यूनिट्स को सिस्टम खुद ब खुद मनफी कर देगा। चंद रोज कबल कंपनियों में 30 रोज से जायद दिनों पर बिलिंग का स्कैंडल सामने आया था। इजाफी यूनिट्स चार्ज होने से सार्फिन के बिलों पर स्लैब तब्दील हो गई थी। स्लैब तब्दील होने की वजह से सार्फिन को भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए थे, जिसकी वजह से चेक कोड लगाया गया। अब आपको बताएं, जहेज ना होने की वजह से 1 करोड़ 35 लाख खवातीन की शादियां ना होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान गैर शादी खवातीन की तादाद का इंकशाफ हुआ। भारत ने जहेज लेने और जहेज देने को जुर्म करार देने का कानून पास कर लिया है। एहसन रजा खान की जानिब से कहा गया, जबकि शहबाज शरीफ ने वन डिश की पाबंदी लगाई। गरीब बच्चों की शादियां हुई और जहेज और नुमाइश पर पाबंदी लगनी चाहिए। 1 करोड़ 35 लाख लड़कियां शादी ना होने पर घर बैठी हैं, एहसन रजा खान का कहना था। जबकि जहेज मुआशरे की बुराई और वालिदैन ब्लैकमेल होते हैं। ऐसा कानून लाएंगे कि बेटियों को जहेज जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम कानून बनाकर जहेज जैसे नासूर से मुआशरा पाक बनाएंगे। सुहेल शौकत बट की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मजीद सूरत जान लेते हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली के आज के इजलास में जहेज जैसी लानत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुफ्तो शनीद हुई। आपको ये बताएं कि हुकूमती रुकन असम्बली एहसन रजा की जानिब से ज़ीरो आवर्स की कार्रवाई के दौरान एक तहरीक पेश की गई, जिसमें इंकशाफ किया गया कि पंजाब समेत मुल्क भर में 1 करोड़ 35 लाख ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पा रही, जिनके पास जहेज नहीं है। आपको बताएं कि इस हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहेज एक लानत है। भारत जैसे मुल्क में इसको कानून बनाकर पाबंदी लगाई गई, जबकि पाकिस्तान में वन डिश की जो है वो पाबंदी करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो गरीब अफराद को रिलीफ मिला। लेकिन उसके बाद अब जहेज़ की वजह से, नमूदा नुमाइश की वजह से जो है वो शादियां जो है वो नहीं हो पा रही हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से गर्मा गर्म बहस भी होती रही। आपको ये बताएं कि इस पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट ने जो है वो जवाब दिया और अपने जवाब में उनका ये कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि जहेज़ एक बड़ी लानत है और इस नासूर को ख़त्म करने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर बहुत जल्द जो है वो कानून साजी करेगा, जिसके बाद जो है वो जहेज के हवाले से जो कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी और किसी सूरत भी इस इशू को जो है वो एड्रेस नहीं किया जाएगा। जवाब में
احسن رضا خان نے بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس حوالے سے قانون لایا جائے اور اس قانون کو صرف اسمبلی سے پاس نہ کروایا جائے بلکہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ وہ مزدور جو 32,000 روپے جس کی اجرت ہے اور اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ لالے پڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹی کی پیدائش پر جو پیرنٹس ہیں وہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں اسی طرح ہی بچا جا سکتا ہے کہ ایک مؤثر قانون ہو, جہیز کے خلاف جہیز دینے اور لینے پر پابندی عائد کی جائے تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ تعداد جو 1,35,00,000 کی تعداد ہے. جی ٹھیک ہے, راؤ دلشاد حسین بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایلیٹ یونیفارم پہن کر شرکت کی. ایلیٹ کمانڈوز کی حمزہ کمپنی اور عائشہ کمپنی نے جنرل سلامی پیش کی. پاس آؤٹ کیڈٹس نے پروفیشنل ٹریننگ کے مظاہرے بھی پیش کیے. میڈین روڈ کے پولیس ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, صوبائی کابینہ کے ارکان اور آئی جی پنجاب بھی شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا. ماؤں کی دعائیں ہیں اب سیلنگ کی ٹیم نے اپنے ٹارگٹ ایریا میں انٹری سنبھال سکے. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر کے جتنی آپ کے گھر والوں کو خوشی ہو رہی ہے اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے. 800 کامیاب بچے میرے سامنے کھڑے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں. کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا, مجھے بطور وزیر اعلیٰ آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھ کر حوصلہ ملا. میں آپ ہی میں سے ہوں. بہترین کارکردگی پر کیش انعامات کا بھی اعلان کیا. میں آپ کی یونیفارم آج پہن کے آئی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے. آپ لوگ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں, قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے. اس قسم کی بھی ان کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. وہ بالکل ان کے پاس حاضر ہوگا. وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. جو بجٹ ان کو چاہیے ہوگا, آپ کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, وہ چیف منسٹرز آفس کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ انشور کرتی ہوں آئی جی صاحب کہ اس میں کمی نہیں آئے گی. ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر فیمیل کمانڈوز نے سیٹ, ہیلی ریپلنگ, بلڈنگ کراسنگ, لیزرڈ کرال فیس, ڈاؤن ریپلنگ, سٹریٹ کرائم اور سٹریٹ کراسنگ کے مظاہرے کیے. وزیر اعلیٰ نے ٹریننگ میں اعلیٰ کارکردگی پر کمانڈوز کو انعامات بھی دیے. ایلیٹ کمانڈوز نے ٹریننگ مکمل کرنے پر حلف بھی لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایلیٹ پولیس کے جدید اسلحے کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے MP5 SSR POFI NVG گن کا عملی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیمیل کمانڈو سے ملاقات کی اور تصاویر بنوائیں. اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری, MPS ثانیہ عاشق, IG پنجاب اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. بانی PTI کو جیل میں فراہم کردہ غیر معمولی سہولیات کا معاملہ. جیل کے دیگر قیدیوں کی انہی سہولیات کے مطالبے کے لیے درخواست. پنجاب کے جیلوں میں قید مجرمان کی جانب سے IG جیل کو خط موصول. خط کے متن کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی ساہی سے. جی علی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, بانی PTI اڈیالہ جیل میں اپنی قید جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. تو اسی حوالے سے اڈیالہ جیل کے قیدیوں کی جانب سے IG جیل خانہ جات اور محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھیجایا ہے کہ ان کو جیل کے اندر غیر معمولی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, جس میں ان کو ایکسرسائز کی سہولت دی گئی ہے, ان کو سائیکل فراہم کیا گیا ہے, ان کو غیر معمولی کھانے دیے جا رہے ہیں, ان کو ویڈیو لنک کی سہولت دی جا رہی ہے اور دیگر جو مراعات ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں. تو اسی طرح وہ بھی کسی جرم میں جیل کے اندر آئے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں, جس پر ڈپٹی سیکرٹری ہوم کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل کو مراسلہ لکھا گیا ہے اور قیدیوں کے مطالبے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. PTI دیگر قیدیوں کو بھی اسی طرح کی جیلوں میں سہولیات فراہم کی جائیں, اسی طرح گھر سے کھانا ہے, اسی طرح ان کو تمام. جی علی ساہی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. جی علی ساہی, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں
دیگر قیدیوں کو محض خاندان کے افراد سے ملاقات کا حق حاصل ہے. خط کے متن میں یہ بتایا گیا ہے. جبکہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ایکسرسائز کے لیے مخصوص سائیکل فراہم کی گئی. جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ریفریجریٹر ڈاکٹر کی خصوصی سہولت بھی دی گئی. جبکہ بانی پی ٹی آئی کو سہولیات اور مراعات کی فراہمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. قیدیوں نے آئی جی جیل سے بانی پی ٹی آئی جیسی مراعات دینے کا مطالبہ کر دیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں 5 مرلہ گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاریاں. 9,16,000 مکان مالکان سے ٹیکس وصولی ہوگی. 5 مرلہ مکانات کے لیے بی، سی اور ڈی کیٹیگری بنا دی گئی. سالانہ 2 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا. حکام نے تجاویز پنجاب حکومت کو بھیج دی ہیں. پنجاب میں بی، سی اور ڈی کیٹیگری کے علاقوں میں 5 مرلے کے گھروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اس پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے تجاویز حکومت پنجاب کو حتمی منظوری کے لیے پیش کر دی گئی ہیں. پنجاب میں خصوصی طور 9,16,000 5 مرلہ یونٹس پر ٹیکس لگایا جائے گا. جو بی، سی اور ڈی کیٹیگری کے علاقوں میں آتے ہیں. کیپٹل ویلیو کے مطابق پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں کہ جو گھر کی موجودہ مالیت ہوگی اس کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا. ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق اس فیصلے سے سالانہ 2 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوگا. پنجاب حکومت کا محکمہ زکوٰۃ کو ختم کر کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ضم کرنے کا فیصلہ. اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی. حتمی فیصلہ صوبائی کابینہ کرے گی. پنجاب میں محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اپنی سفارشات اور تجاویز حکومت پنجاب کو پیش کرے گی. ذرائع کے مطابق محکمہ زکوٰۃ پنجاب کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ضم کیا جائے گا. اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات پر حتمی فیصلہ کابینہ میں کیا جائے گا. کمیٹی محکمہ سوشل ویلفیئر میں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کو ضم کرنے کا طریقہ وضع کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو گزشتہ روز محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کی سفارشات کی گئیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محکمے کو ختم کرنے سوشل ویلفیئر میں ضم کرنے کی اصولی منظوری دے دی. کہ گندم کی قیمتوں میں 100 گنا کمی کے باوجود ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں کی کمی نہ کی. سادہ براؤن بریڈ اور ملٹی گرین بریڈ کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے. گندم کی قیمتوں میں واضح کمی آ چکی ہے مگر ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی نہ کی. لاہوریوں کا ناشتہ یعنی ڈبل روٹی بدستور مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے. کریانہ مرچنٹس نے کہا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر کمپنیوں نے متعدد مرتبہ ڈبل روٹی مہنگی کی. اب گندم کی قیمتیں گرنے کے باوجود ڈبل روٹی کی قیمت جوں کی توں برقرار ہے. ڈبل روٹی کا کوئی بھی ریٹ کم نہیں ہوا ہے جبکہ آٹے کا، میدے کا، فائن کا، ان کا سب کا ریٹ کم ہو گیا ہے لیکن ڈبل روٹی کا 1 روپیہ بھی نہیں کم ہوا ابھی تک. اس وقت اوپن مارکیٹ میں براؤن بریڈ 160، ملکی سادہ ڈبل روٹی 120، بڑا پیک 230 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. دوسری طرف مختلف برانڈز کی کافی 200 سے 300 روپے مہنگی کر دی گئی. کریانہ مرچنٹس کے مطابق کافی کی چھوٹی بوتل 50 گرام 900 روپے اور 100 گرام کافی 1600 روپے کی ہو گئی ہے. چھوٹی بوتل ہے 50 گرام اس پہ 200 روپے بڑھ گئے ہیں اور بڑی اس سے بڑی بوتل ہے اس پہ 300 روپے اور اس سے جو بڑی بوتل ہے اس پہ 500 روپے بڑھے ہیں. شہریوں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن کمپنیوں نے گندم سستی ہونے کے باوجود ڈبل روٹی کی قیمتیں کم نہیں کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. نیو احاطہ گڑی شاہو کے مکین پانی اور گیس کی عدم دستیابی کے باعث سراپا احتجاج. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی پانی نے گھروں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا. نیو احاطہ گڑی شاہو کے مکین گھروں میں گیس کی عدم دستیابی کے باعث کھانا بنانے سے محروم ہیں. علاقے میں فلٹریشن پلانٹس بھی عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں. مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی اور گیس تو آتے نہیں، بل ہزاروں کے آ جاتے ہیں. صاف پانی مسجدوں سے بھر کر لانے پر مجبور ہیں. جمعے کے روز وضو کے بغیر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں جبکہ خواتین سارا دن گیس کے آنے کا انتظار کرتی ہیں. ہمارے اپنے ایم پی اے صاحب ہیں شعیب صدیقی صاحب، ان کو بھی بولا ہے لیکن واسا والوں کو بھی بول رہے ہیں، ایس ڈی او کو بھی کمپلین کی ہے. وہ کہہ رہے جی پانی کا پریشر کم ہے. یہ 10 دنوں میں پانی کو کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے پانی بالکل ٹھیک آ رہا تھا. یہ 10 دن میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے پانی. اب ادھر یہ 500 گھر کی آبادی ہے، یہ ہمارا مغل پڑے روڈ پہ ہاتھا مول چند ہے. اب لوگ یہ حالت ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکے، وضو ہی نہیں کیا. ان کا پانی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کریں گے، جمعہ کیا پڑھیں گے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جوہرن روڈ محمد نگر میں بجلی کے بے ہنگم تاروں کے گچھے لٹکنے لگے. رہائشی پریشان، کہتے ہیں کہ کئی بار آگ لگنے سے حادثات بھی ہو چکے، سنوائی نہیں ہو رہی. یہ تقریباً کوئی 5-7 سال ہو گئے ہیں تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہمیں بنا پڑا ہے. ہم نے ایکسین ہال روڈ تک کمپلین کی ہے اور یہ
डेविस रोड पे है हमारा ऑफिस वापडा का, जो यहाँ पे लिंक करता है। वहाँ पे तो आए दिन हम जाते रहते हैं। जब बरसात होती है तब बाकायदा यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी स्पार्किंग और ब्लास्ट होते हैं। इंसुलेशन जो है वो जल जाती है और तार नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद अक्सर बच्चों को करंट भी पड़ा है। वो हम जैसे लेके गए हैं, लेकिन एमरजेंसी तौर पे हमें फिर ज़ाहिरी बात है, बच्चा है, हमने तो उसका ध्यान करना ही करना। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट रावलपिंडी से मुकदमात की मुंतकली का केस। मरियम, औरंगजेब, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और सुहेब भट्ट लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। अदालत ने काबीना कमेटी से 20 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की वसात से हिदायत दरखास्त पर समाअत की। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब भट्ट की सरबराही में जजेस तैनाती के लिए तश्कील दी गई काबीना कमेटी के मेंबरान मरियम, औरंगजेब और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक के हमरा पेश हुए। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस जजेस के लिए पैनल भिजवाएगा। एडवोकेट जनरल और वुज़रा ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस खुसूसी अदालतों के जजेस के लिए 3 या 4 जजेस के नामों का पैनल भेजे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी ऐसे अमल की पैरवी करने की पाबंद नहीं है जिसकी पैरवी गैर कानूनी हो। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पंजाब हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। उन्होंने अदालत से की कि इस मामले को चैम्बर में सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत के लिए आप भी काबिल एहतराम हैं, जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। आज जब हेयरिंग हुई तो हमने यही इस्तदा की कि हमें जो जजेस हैं उनको हम कोई किसी किस्म का, हम सारे जजेस का एहतराम करते हैं, हम कोई कमेंट, कोई रिमार्क, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहते ऊपर। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह मंडे को मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो काम है वो मुकम्मल हो। अदालत ने मरियम औरंगजेब की इस अदा पर काबीना कमेटी को खुसूसी अदालत के जजेस की तकर्री के हवाले से बामानी मुशावरत के लिए 20 मई तक का वक्त दे दिया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कान्हा के इलाके में हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का मामला। थाना कान्हा में दुराने एहतजाज कांस्टेबल की वर्दी फाड़ने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में 7 अफराद नामजद, 30 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इंटरचेंज पर एहतजाज के दौरान रास्ता खुलवाने की कोशिश की। इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात का वाक़या है। थाना के इलाके में निजी सोसाइटी के रहायशी जो थे वो सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैबान अली इंटरचेंज पर यह एहतजाज था और इसके हवाले से जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मौका से चार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। तो कुछ मुजाहिरीन जो मौजूद थे, सड़क जिन्होंने ब्लॉक कर रखी थी, पुलिस वहाँ पर पहुँची उनसे मुज़ाकरत करने के लिए। तो मुजाहिरीन से 30-35 लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दी, कंप्लेंट की, गालम गलोच किया। और कुछ मुजाहिरीन ने तो पुलिस कांस्टेबल जो था सलीम, उसको गिरबान से पकड़ लिया, जिससे उसकी वर्दी भी फट गई। तो पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत, सड़कें ब्लॉक करने, दीगर दफात के तहत एफआईआर दर्ज किया। उसमें 7 मुजाहिरीन जो है वो नामजद है, जबकि 30 से 32 जो है उनको नामालूम रखता है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया गया है इसलिए मुजाहिरीन पर नहीं बल्कि उन अफराद पर किया गया है जिन्होंने मुजाहरे की आड़ में पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस को अपने काम से रोकने की कोशिश की। जी ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम अजला में इंतजामिया को किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके आवाम को रिलीफ देंगे, मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़िर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रांसपोर्ट का 5 साला प्लान तलब कर लिया। पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से रजू करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब को 630 इको फ्रेंडली बसों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर के लिए 200 इको फ्रेंडली डीजल हाइब्रिड बसें लाई जा रही हैं। लाहौर में 100 इलेक्ट्रिक बसें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने तुलबा के लिए बाइक्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव बाइक्स की ई बेल्टिंग के बाद स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है, जबकि इजलास में सूबाई वज़रा उस्मा जाहिद बुखारी बिलाल अकबर खान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी मौजूद थे।
ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ISEM سولر نمائش اور کانفرنس، مختلف کمپنیز نے سولر پینلز، بیٹریز اور انورٹرز کے سٹالز لگائے۔ رہائشی اور کمرشل استعمال کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات پیش کیے گئے۔ مہنگائی کے دور میں مہنگی بجلی استعمال کرنے والے شہریوں کے لیے ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ چھٹی ISEM سولر نمائش اور کانفرنس منعقد کی گئی۔ نمائش میں مختلف کمپنیوں نے سولر پینلز، بیٹریز اور انورٹرز کے سٹال لگائے۔ پاک چین بزنس فورم کے چیئرمین سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا اس دور میں رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہوگا۔ نجی سیکٹر کی شمسی توانائی میں سرمایہ کاری سے بھی اس صنعت کو فروغ ملے گا۔ ہم پاکستان کے اندر اس کے مینوفیکچرر، اسمبل کرنے والے، پرووائڈ کرنے والے سارے جتنے حضرات ہیں ان کی اس ڈیڈیکیشن کو ہم سراہتے ہیں، اور علی بھائی اور ان کے سارے ساتھ جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ ایگزیبیشن ارینج کی ہے سولر کی۔ یہ ایک فیوچر ہے رینیویبل انرجی۔ نمائش میں شریک کمپنیوں کے نمائندگان کا کہنا تھا کہ نمائش سے بہت سی راہیں ہموار ہوں گی۔ سب لوگوں کو مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے سولر کی طرف جانا ہوگا۔ الحمدللہ ہم یہاں پہ موجود ہیں آج بھی اور ہماری پوری پروڈکٹ ڈسپلے پہ موجود ہیں۔ ہماری پروڈکٹ 1.2 کلو واٹ سے لے کے 136 کلو واٹ تک کی رینج میں موجود ہیں، جو تمام کسٹمرز کی نیڈ کو کیٹر کر سکتی ہیں۔ جو ہمارے ریزیڈنشیل کسٹمر ہیں میں ان کو بولنا چاہوں گا کہ وہ آ کے وزٹ کریں، اور جو ان کی ٹیکنیکل کیوریز ہیں وہ ہم سے آ کے ڈسکس کریں اور ہم کو گائیڈ کریں گے ان کے لیے ٹیکنیکل سب سے بیسٹ آپشن اویلیبل مارکیٹ میں کون سا پروڈکٹ ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، ہمیں وزٹ کریں۔ کانفرنس میں پالیسی ساز، صنعت سے وابستہ افراد، سرمایہ کار اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ رہائشی اور کمرشل استعمال کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات پیش کیے گئے۔ کیمرامین محمد عباس کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42 لاہور۔ UHS کے 3rd پروفیشنل BDS سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ 17 ڈینٹل کالجز کے 834 امیدواروں نے امتحان دیا۔ امتحان میں 752 طلبہ پاس جبکہ 76 طلبہ فیل ہوئے۔ امتحان میں کامیابی کی شرح 90.82% رہی۔ پہلی دونوں پوزیشنز ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی مناہل فرقان اور آمنہ اشتیاق نے حاصل کی۔ تیسری پوزیشن لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے محمد ہارون افتخار نے حاصل کی۔ فائنل پروفیشنل DPT کے نتائج کا بھی اعلان۔ 11 کالجز کے 248 امیدواروں میں سے 215 پاس ہوئے۔ پہلی 2 پوزیشنز لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی طالبات نے حاصل کی۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ملتان کی شازیہ قادم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس۔ CEO پرتگال واٹر یوٹیلیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ ڈائریکٹر PND مدثر جاوید نے واسا لاہور کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ پرتگال واٹر یوٹیلیٹی کی جانب سے واسا لاہور کے زیر زمین واٹر ٹینکس منصوبے کو سراہا گیا۔ واسا لاہور اور پرتگال واٹر اینڈ سینیٹیشن یوٹیلیٹی کا پانی کے شعبے میں مشترکہ تعاون پر غور کیا گیا۔ ریزیلینس اور سیکیورٹی سمیت ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی مل کر کام کیا جائے گا۔ یہ اشتراک واسا لاہور کی کیپیسٹی بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ MD واسا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پرتگال واٹر یوٹیلیٹی کی جانب سے واسا لاہور کے زیر زمین واٹر منصوبے کو سراہا گیا، جبکہ واسا لاہور اور پرتگال واٹر اینڈ سینیٹیشن یوٹیلیٹی کا پانی کے شعبے میں مشترکہ تعاون پر غور، جبکہ ریزیلینس اور سیکیورٹی سمیت ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی مل کر کام کیا جائے گا۔ MD واسا نے کہا کہ یہ اشتراک واسا لاہور کی کیپیسٹی بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42۔